بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ ناظرین اور سامعین، الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 24 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے۔ آج کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ شریعت کی نظر میں۔ ناظرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح ہم پر جھوم جھوم کر برس رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اور معمولی سے معمولی عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بے حساب ثواب ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہ مبارک مہینہ عنقریب ختم ہونے جا رہا ہے، اور رمضان المبارک کا آج یہ آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کے اس آخری جمعہ کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات اور کچھ خاص خیالات آتے ہیں جن کی اصلاح اور رہبری اور رہنمائی ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام اور مسائل ہیں، اس کی کچھ خاص عبادتیں ہیں، اور لوگوں نے اس دن یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑ لیے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعۃ الوداع یعنی رمضان کے آخری جمعہ کے دن اتنی رکعتیں پڑھی جاوے اور ان رکعتوں میں فلاں فلاں سورت پڑھی جائے۔ ناظرین، خوب سمجھ لے کہ اس طرح کی کوئی ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ کوئی تہوار نہیں ہے، نہ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام اور ہدایات الگ سے عطا فرمائے ہیں، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، نہ اس دن کسی خاص عمل کی کوئی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ بھی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، لیکن رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا اور زیادہ قابل قدر ہے۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ کا دن سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ لہذا جب رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آتا ہے تو اس دن میں دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہے، ایک رمضان کی فضیلت اور دوسری جمعہ کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر اور قابل شرف ہے۔ پھر رمضان کا یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک دن دوبارہ نہیں ملے گا۔ سارے رمضان میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، 3 جمعے تو گزر چکے، اب یہ آخری جمعہ ہے، اب اس سال یہ نعمت میسر آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال یہ نعمت دوبارہ مل جائے، اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس کی اہمیت اور قدر کو پہچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے وہ کم ہے۔ بس اس جمعۃ الوداع کی یہ حقیقت ہے، ورنہ یہ آخری جمعہ نہ کوئی مستقل تہوار ہے اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری جمعہ میں کوئی خاص عمل مقرر فرمایا ہے۔
ہاں البتہ جب جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے تو ہر مومن کے دل میں دو قسم کے جذبات آنا چاہیے، ایک مسرت اور خوشی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا اور اس کے روزے ہم پر فرض کیے تھے، اس کی تراویح ہمارے لیے سنت قرار دیا تھا، اور اس میں معمولی عمل کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ثواب عطا فرمایا تھا۔ اس لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس لحاظ سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب رمضان چلا گیا، العیاذ باللہ العظیم۔ نہ ان کو روزے رکھنے سے کوئی مطلب، نہ ان کو تراویح پڑھنے سے کوئی مطلب، اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہیں فرمایا اور ایسے غافل لوگوں سے ہمیں بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی عبادات اور ذکر و تسبیحات اور تلاوت قرآن، روزے اور تراویح کی توفیق ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے، اور رمضان المبارک کی نورانی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی عبادت اور شب قدر کی عبادت سے بھی ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو پورے سال کے لیے خیر کا ذریعہ، برکات کا ذریعہ اور ہماری روحانیت کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں رمضان المبارک کی برکت سے، اور آنے والا رمضان بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔